हेलो। कौन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं आईजी नेटवर्क से बात कर रहा हूँ, बरेली शरीफ से। जी, मैं आईजी नेटवर्क से बात कर रहा हूँ, बरेली से। आईजी नेटवर्क, जी जी। ये क्या होता है? ये एक सोशल फाउंडेशन होता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइन खान है। बरेली। जी। मैं आपके पास रिकॉर्ड कर सकता हूँ, पहले ये बताइए। जी, कर लीजिए। ओके, ठीक है। This call is now being recorded. मैं हजरत आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि कुरान से ताजेदारी साबित करूंगा। बताइए थोड़ा सा मुझे इसके बारे में। आप ताजीदारी को क्या समझते हैं? मैं हमारे नजदीक ताजेदारी मैं कुरान से साबित तो नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ आज के जो अहले हदीस तो नहीं कह सकता उन्हें, मैं जो सिया वगैरह हैं वो बनाते हैं तो उनका अकीदा ही। मैं सुन्नियों का अकीदा नहीं है, ताजिया बनाकर एक जगह रख देना हमारा अकीदा है आला हजरत के जो मुताबिक। मैं पूछ रहा हूँ उसका आप सही जवाब दें। ताजिया बना के निकालना जायज है या नाजायज? कैसे जायज है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके नहीं, वही नजदीक। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही तो मैंने आपको पूछने के लिए लगाया है। मैं ये आपने क्लियर कहा करना चाह रहा हूँ, बरेली के ना। मौलानाओं से पूछो, उनका एक अलग टास्क होता है। आप लोगों से पूछो, उनका अलग होता है। सियाओं मैं से पूछो, उनका एक सिर्फ अलग होता है। मैं नहीं। देखिए इधर उधर की बात नहीं करता, मेन पॉइंट पे आइए। आप इधर उधर ना जाइए। राइट। आपके नजदीक ताजिया बना के निकालना कैसा है? हजरत मैं जायज है कंफ्यूज हूँ। या देखो, नाजायज? मैं कंफ्यूज हूँ ना, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी कहता है। नहीं, आप क्या मैं समझ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपके पास किया। इससे पहले मेरी मुफ्ती आप क्या गुलफाम से भी बात समझते हो हैं? चुकी है। आप वो क्या समझते हैं, इतना बता दें। मतलब निकालना, गली गली घुमाना, उसमें औरतों की बेपर्दगी होना। राइट, ऐसे बता रहे हैं आप? नहीं, मैं या फिर सिर्फ मैं तफसील नहीं पूछ रहा, इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना बता दे, आपके नजदीक ताजिया बना के घुमाना जायज है या नाजायज है? अच्छा है, मेरे बुरा है, नजदीक सही है, देखिए, गलत है? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कौन सही है। कोई कहता है कि मैं कुरान से साबित करूंगा, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? इस बारे में सिर्फ आपसे पूछा है। आपने बोला था एक वीडियो में, आई थिंक, मुझे नहीं पता वो कितनी देखिए, पुरानी है आपकी। आप जो भी हैं, आप हर तबके के, हर मकतबे फिक्र के, हर फिरके के उलमा के पास जाते होंगे राइट राइट, मैं सबसे और पूछता हूँ। बात भी करते होंगे, सवाल जवाब भी करते होंगे। राइट राइट राइट। तो उन सब का नतीजा क्या निकाला आपने? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप ताजिया लेके जा रहे हैं, ताजिया निकाल रहे हैं, तो उसमें लोगों की बेपर्दगी होती है। अच्छा, हमारे यहाँ ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ताजिया उठाते हैं, कांधे पे ले जाते हैं, बट वो रात में ड्रिंक करते हैं। आप झूठ नाइट बोल में बहुत रहे ज्यादा हैं। ड्रिंक करते हैं, बहुत आप ज्यादा झूठ बोल बेपर्दगी रहे होती हैं। है। आप झूठ नहीं। बोल रहे हैं। अच्छा, मैं हो सकता है मैं झूठ बोलता हूँ। जी कई जगह ये बात ठीक बनती है, कई जगह ऐसा नहीं होता है। जी। ऐसा होता है, कई जगह लोग शराब पीते हैं, कई जगह लोग शराब नहीं पीते हैं। हो सकता है आपके एरिया में से लोग शराब नहीं पीते हो। हमारे एरिया में ऐसा है कि महिलाएं जो खड़ी होती हैं सामने, लेडीज जो होती हैं, उनके सामने लड़के होते हैं। इस्लाम में पर्दगी को बहुत शिद्दत से कहा गया है कि पर्दगी होना चाहिए। देखिए, हाँ। पर्दगी और बेपर्दगी इसका बहाना ना बनाए आप। हाँ, बताइए। अगर आप इस बात को लेके चल रहे हैं तो फिर खाने काबा के अंदर जो मर्द औरत एक साथ मिलके तवाफ करते हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो तवाफ होते हैं सर, वहां तो बहुत ज्यादा बुरखे में होते हैं, वहां बहुत सारे लोग। नहीं, औरतें बेपर्दा होती है, मुंह नहीं ढकती, वहां सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ तवाफ करते हैं। तो वहां वहां की एक अलग कंट्री है और अलग कंट्री के अलग रूल्स होते हैं। बेपर्दगी तो है ना, वहां औरतें मतलब मुंह नहीं ढकती हैं। एक सऊदी के होते हैं तो ढकते हैं, पर जो इंडियन जाती है, मैं तो भाई इंडोनेशियन साहब की हरम जाती है। शरीफ की बात कर रहा हूँ, जहाँ काबे का तवाफ होता है। मैं हरम शरीफ के खाने खुदा की बात कर रहा हूँ। मैं उनके घरों की या उनके शहरों की मोहल्ले की बात नहीं कर रहा। तो जब खाने काबा के अंदर, आपने देखा होगा, आज भी आप देख सकते हैं सर्च करके, खाने काबा में एक साथ नमाज पढ़ते हैं मर्द औरत, एक ही साथ तवाफ करते हैं। तो वहाँ बेपर्दगी होती है कि नहीं होती? वहाँ के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, बेपर्दगी भी जो होती है ना, वो दो टाइप की होती है। जी। बेपर्दगी के टाइप अलग अलग हैं। इसे हम बोलते हैं चेन सिस्टम। उसकी अलग टाइप है बेपर्दगी, यहाँ एक अलग टाइप है। ये अलग। वहां और पर मुझे एक सिर्फ ये सेकंड, बता दी, जब खाने अल्लाह काबा तबारक में व जो तआला के मैक्सिमम घर के जनरेशन होती अंदर, है, राइट राइट हरम राइट, एक शरीफ के सेकंड। अंदर मर्द औरत एक साथ तवाफ कर रहे हैं, एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं। जब पर वहाँ हजरत वहां वहाँ तो कोई वहां ड्रिंक एतराज तो नहीं नहीं होती है है, ना। सुन लीजिए हजरत सुन ड्रिंक तो लीजिए, नहीं होती है ना वहाँ। वहाँ जब कोई एतराज नहीं है तो फिर ताजिए में एक दिन के लिए एतराज क्यों? नंबर एक। दूसरी बात, आप किसी शादी में गए हैं?
ہاں میں جاتا ہوں. آپ کے گھر والے بہن بیٹیاں بھابھی مائیں پھوپھیاں نانی سب خالہ جاتے ہیں, سب جاتے ہیں. ممیری پھوپھیری سب جاتی ہے نا؟ یہ تو وہاں مرد عورت الگ الگ رہتے ہیں یا گھر میں ایک ہی جگہ رہتے ہیں؟ کچھ شادیوں میں الگ الگ ہوتا ہے, بیچ میں پردہ لگ جاتا ہے, کچھ شادیوں میں ایک ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا جو ایک ساتھ رہتے ہیں وہ بے پردگی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہوتی ہے, اور اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اچھا بہت تو سارے وہ مولوی, شادی الگ الگ مسلک کے ماننے ایک والے. منٹ تو وہ جب شادی میں بے پردگی ہوتی ہے تو وہ شادی جائز ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے؟ نکاح ہوتا ہے کہ ناجائز نہیں ہے, ہوتا؟ ناجائز ہوتی ہے سر. نکاح جو جائز کام ہو ہوتا؟ رہے ہیں وہاں پر ارے میری نکاح بات تو تو جائز ہے سنیے, نا. نکاح جائز ہے نا؟ جی, اور بے پردگی بے پردگی تو ناجائز ہے. اور نکاح؟ نکاح تو جائز ہو گیا نا, یار وہاں میں کوئی یہ تو عورت تھوڑی نہیں بیٹھی میں ہوتی ہے صرف سر. یہ پوچھ رہا ہوں نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ نکاح جائز ہے. ناجائز تو نہیں ہے؟ نہیں, اور بے پردگی؟ بے پردگی ناجائز ہے. جی, تو اب آپ نکاح کو روکیں گے یا بے پردگی کو روکیں گے؟ بے پردگی کو روکنا چاہیے ہر ایک مولانا کو, چاہے اب وہ جس بھی ریلیجن سے ہو. اب نکاح کو ہاں, حرام کہیں گے یا بے پردگی کو حرام کہیں گے؟ ویسے تو بے پردگی ہی حرام ہے, کیونکہ اچھا بے اب پردگی کی وجہ سے نکاح ہوا ہے. ایک منٹ اگر ٹھیک ہے تو اب آپ یہ بتائیے بے پردگی کی وجہ سے نکاح تو حرام یا ناجائز نہیں ہوگا نا؟ نہیں ہوگا. بس تو اسی طرح سے تعزیے میں جو چیزیں خلاف شرع ہیں ان کو روکا جائے, نہ کہ ان چیزوں کی آڑ لے کے تعزیے کو روکا جائے. اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہے, اگر آپ کی یہ بات اچھی لگی اگر مجھے. آپ نہیں, اچھا آپ نے ٹاسک دیا, اچھا دیا, بڑھیا, ویری گڈ. نہیں بہت ساری مثال ہے بھائی. اب دیکھیے اسکول کالج میں ہندو مسلم لڑکے لڑکیاں سبھی جاتے ہیں, تو ایک ہی کلاس میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بیٹھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا, آپ اسکول لائف میں ہم نے بھی اسکول لائف گزاری ہے, آپ نے بھی اسکول لائف گزاری ہے, تو لڑکے لڑکیاں بے پردہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. تو اب کیا اسکول کو آپ حرام میکسیمم کہیں جو گے؟ مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں آج کل حجاب پڑھتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی او تھی بھیا ایک ہمارے حجاب کے پاس میں اوپر. کالج ہے, ہم سب کو دیکھتے ہیں, ہم سے مت چھپائیے, ہم نے کالج لائف گزاری ہے. اگر وہ پردہ کرتی بھی ہے تو صرف برقع اوڑھتی ہیں, لیکن چہرہ نہیں چھپاتی, اندر جا کے وہ چہرہ نہیں چھپاتی کلاس میں جا کے. تو اب وہ تعلیم حرام ہے یا اسکول حرام ہے, کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھو اسلام تو ایسے کچھ اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ بے پردگی کرو. اجازت تو نہیں دیتا نا. نہیں نہیں, تو اب ایسی صورت میں آپ پڑھانے کو کیا کہیں گے, جائز کہ ناجائز؟ اسلام کے مطابق دیکھو تو ناجائز ہے. ناجائز ہے نا؟ جی جی, جی بے پردگی کرنا, پڑھانے کو نہیں کہہ رہا ہوں میں. تو ہاں, مطلب بے پردگی کی وجہ سے تعلیم تو حرام نہیں ہو سکتی نا؟ تعلیم کیسے حرام ہو جائے گی؟ ہاں, تو اسی طرح سے جو خلاف شرع تعظیم حرکات ہوتی ہیں ان کو روکا جائے, ان کی وجہ سے تعزیے کو نہ روکا. اچھا ایک مثال اور سن لیجیے, پھر بات آگے بڑھتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں مجھ سے آپ. اوکے اوکے, ویری گڈ. ہاں, اب جیسے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں سب رہتے ہیں, تو آپ کی کوئی بھابھی ہیں؟ ہاں, میری بھابھی, میری سسٹر ہے, میری ماں بھی ہیں. نہیں بھابھی, میں تو بھابھی کی بات کر رہا ہوں. بھابھی ہیں. بھابھی ہے, اچھا. تو وہ بھابھی محرم ہے کہ غیر محرم ہے؟ میرے لیے جی ہاں. شاید غیر محرم ہے. جی جی. ہاں, تو پردہ کرتی ہے آپ سے نہیں؟ نہیں, مجھ سے نہیں کرتی ہیں. بس بھابھی آپ کی غیر محرم ہے اور آپ سے پردہ بھی نہیں کرتی, اور غیر محرم سے پردہ فرض ہے, جی اور فرض کو ترک کرنا حرام ہے. جی جی. تو اب یہ بتائیے, آپ اپنے ہی گھر میں حرام کر رہے ہیں, تو اب آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نہیں, آپ کا آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. ایک منٹ, آپ کا گھر حرام ہوا یا بے پردگی حرام ہوئی؟ بات میں یہاں نہیں کر رہا ہوں کہ ایک منٹ, نہیں, بات آپ کی ٹھیک ہے. ایک اگر دیکھا جائے پورے ہر ایک اینگل سے تو یہ چیزیں بھی حرام ہے, یہ بھی ہونا چاہیے. یہ بھی ہونا چاہیے. صحیح بات بولا آپ نے. جی بھائی صاحب, ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعزیے کو بنایا جائے, بنانے کے بعد اس کو گھمایا جائے. جس طرح سے جلوس محمدی کو علماء کرام نکالتے ہیں, اسی طرح سے اگر جلوس حسینی کو نکالا جائے تو ایمانداری سے بتاؤ کہ خرافات ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. بس دیکھیے, آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, پر یہ آپ نے بولا کہ مجھے قرآن سے ثابت کرنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, قرآن میں ایسا کہاں لکھا ہے تعزیے داری؟ جی جی, کہ تاجے بناؤ, اسے گھماؤ, ایسا نہیں کرو. دیکھیے, بس قرآن میں اشارے ملتے ہیں, کھلا تو کوئی چیز نہیں ہوتی, کہاں بہت ملتے ہیں کم ہوتی ہے. سارے کہاں ہاں, ملتے ہیں. اللہ نے فرمایا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. دوسرا پارہ سورہ بقرہ, دوسرے پارے کا آخری رکوع سے پہلے,
کہ اچھا نبی اور آل نبی کا جو ترکہ ہوتا ہے فرشتے اس کو اٹھا کے لائے. یعنی تابوت سکینہ، تابوت اوکے مانے اوکے، اچھا تابوت سکینہ کی آپ بات کر رہے ہیں. جی جی پر جی. یہ تو حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا نا؟ نہیں نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، اور جو تبرکات سارے نبیوں کے چلے آئے تھے وہ ایک نبی دوسرے نبی کو منتقل کر دیتا تھا. تو اس میں حضرت آدم سے لے کے اور جتنے بھی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آئے تھے ان کے سب کی چیزیں تابوت سکینہ میں موجود تھی تبرک کے طور پر. اوکے اوکے اور اوکے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ بھی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی جوتیاں تھی، اور ان کے جو اہل و عیال تھے ان کے چھڑیاں کپڑے، کھانے وغیرہ، کے ہاں. برتن وغیرہ سب تھے. اوکے اور اوکے یہ اوکے. قرآن میں معلوم یہ ہوا کہ آل نبی کا ترکہ، آل نبی کا سامان کاندھوں پہ رکھ کے اٹھانا تابوت کی شکل میں، وہ فرشتوں کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے. تو ابھی یہ تو سن لیجیے. یہ تو تب کی بات ہے نا جب امام حسین حضرت علی ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے. جی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پہلے گزرا ہے. جی اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ آل نبی کا سامان کاندھوں پہ اٹھا کے چلنا فرشتوں کی سنت ہے. میں نبی اور آل نبی کی بات کر رہا ہوں. جی جی بتائیے. نبی موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ہوں. اور ان کے جو آل اولاد ہیں وہ ان کی آل ہیں. رائٹ رائٹ. تو نبی کی اولاد کا سامان کاندھوں پہ رکھ کے تابوت کی شکل میں فرشتوں کے کاندھوں پہ لے جانا کیا ہے؟ یہ نبی کی محبت ہے اور نبی کی آل کی تعظیم ہے. اوکے. میں نبی اور آل نبی کی بات کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں چھوٹے نبی ہیں، ہمارے نبی بڑے نبی ہیں. تو ہمارے نبی کا مرتبہ بڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کم ہے. جی جی. تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی اولاد کا مرتبہ کم ہے، ہمارے نبی کی اولاد کا مرتبہ زیادہ ہے. جی جی. تو جب چھوٹے نبی کی آل کا ترکہ فرشتے اٹھا سکتے ہیں جو کہ معصوم ہیں، تو ہم بڑے نبی کی اولاد کا تعزیہ منسوب کر کے اپنے کاندھوں پہ کیوں نہیں اٹھا سکتے، کیوں نہیں گھما سکتے؟ جب موسیٰ اور ہارون تو ایک السلام لاجک آپ نے بتا دیا، ایک لاجک بتا دیا. جی اسلام میں تو کوئی لاجک ہی کام نہیں کرتا ہے. کون اسلام کہتا ہے؟ اسلام نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، اسلام میں کوئی لاجک ہی کام نہیں کرتا ہے. آپ ثابت کیجئے کہ لاجک کام نہیں کرتا. میں ثابت کروں لاجک کام نہیں کرتا ہے؟ دعویٰ آپ نے کیا نا، تو ہاں ثابت میں نے بھی کیا آپ ہی تھا. کریں گے. جب کوئی لاجک کام نہیں کرتا تو ثابت کیجئے، قرآن اور حدیث پڑھیے کہ لاجک کام نہیں کرتا. کیسے لاجک کام کرتا ہے سر؟ ایک اتنی پرانی بات ہے. آپ نے کہہ کیسے دیا؟ ابھی جب پرانی بات ہے تو قرآن میں کیوں آئی؟ نہیں، یہ نبی سے پہلے کی بات ہے. ہاں بھائی، جو قرآن میں ہے وہ، جو قرآن میں ہے وہ ہمارے لیے قانون ہے. بتائیے، ایک بات بتائیے. جی. امام حسین کا سر قلم کر دیا اور پھر ایک بانس کی نوک پر اٹھایا اور گلی گلی گھما رہے تھے ڈھول بجا کر کے، تو یہ کس کی نشانی ہے اسی دن؟ ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. انہوں نے کس نیت سے کیا ہے وہ جانے. سن لیجیے، امام حسین اللہ تعالیٰ ایک جگہ ان کی شکل میں بنا کر کے، امام حسین رضا جیسے ان کا روزہ ہے اس کی شکل میں بنا کر کے ویسے ہی روزہ ایک جگہ رکھنا، اس پہ نیاز فاتحہ کرنا، وہاں پر نعت مکمل کرنا، یہ اچھا ہے نا؟ جائز ہے نا؟ جائز. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کو. میں دیکھیے، آپ احمد رضا کی بات نہ کریں. کیوں نہیں کریں؟ اس لیے کہ وہ گستاخ رسول ہے. کیسے ہیں؟ تو ہم گستاخ رسول کی کوئی بھی بات نہیں مانتے. کیسے ہیں گستاخ رسول؟ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی گزر گئی نبی کی تعریف کرتے کرتے. آپ تعزیے پہ بات کریں گے یا احمد رضا پہ بات کریں گے؟ نہیں، میں دونوں پہ بات کروں گا. ان پہ بات ایک کروں گا. کام کیجیے، پہلے آپ ایک ٹاپک مکمل کر لیجیے کیونکہ ریکارڈنگ لمبی ہو جائے گی. میں اس کو نیٹ پہ ڈالوں گا، اور کاٹ کے دوبارہ فون کیجیے اگر احمد رضا کے ٹاپک پہ آپ کو بات